یہودی عیسائیوں کو کبھی اپنا دلی دوست مت بنانا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی مل جائے مسلمانوں کو کوئی بھی اچھائی، یہ ان سے ہضم نہیں ہوگی۔ ان کو نفرت اسلام سے ہے، اپنی نسل کے بندے سے بھی ان کو نفرت ہو جاتی ہے جب وہ اسلام لے آتا ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی، مسلمانوں سے خاص ایک عداوت ہے، اور اس کی بنیاد وہ حسد ہے، وہ جلن ہے کہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آخری نبی آ گیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے سب سے زیادہ دشمن مخالف یہودی اور مشرکین ملیں گے۔ یہ یہودی آپ کے پکے دشمن ہیں، یہ آپ سے دشمنی دل میں رکھتے ہیں، آپ بڑے اچھے بنے ان کے لیے پھول پیش کریں، یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ کبھی بھی ان کا ساتھ دینے کی کوشش مت کریں۔ اگلی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں 118، 119 اور 120۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ان کو کبھی اپنا بطانہ مت بنانا۔ اور مائدہ میں اللہ نے ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودی عیسائیوں کو کبھی اپنا دلی دوست مت بنانا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان کو کبھی اپنا رازدان مت بنانا، کبھی ان کو اپنا ہمدرد مت سمجھنا۔ کیوں؟ ودوا ما عنتم، ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ تمہیں کسی طرح سے تکلیف اور اذیت پہنچتی رہے، تم تکلیفوں میں رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ نفرتیں ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بہت بڑا زیادہ بغض ہے، وہ زیادہ نفرت ہے جو دل میں چھپائی ہوئی ہے۔ زبان سے انہوں نے جو ظاہر کر دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم ہو کہ تمہیں ان سے محبت ہے لیکن ان کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتابوں پر، قرآن، تورات، انجیل، سب پر تمہارا ایمان ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان کے جو منافقین ہیں وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لیا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ جدا ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو، پوروں کو اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لیتے ہیں، یعنی کسی طرح تم لوگوں کو کچا چبا جائیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مر جاؤ اپنے اس غصے کے اندر جا کے۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی مل جائے مسلمانوں کو کوئی بھی اچھائی، یہ ان سے ہضم نہیں ہوگی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی جنگ میں کوئی وقتی شکست ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے تمہارے لیے، اس میں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو یہ کوئی تمہارے ہمدرد نہیں ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے شدت کی نفرت ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، شدید قسم کا حسد رکھتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کو ذرہ برابر بھی زمین کی ملکیت مل جائے تو کھجور کی گٹھلی کا اوپر کا چھلکا بھی یہ کسی کو نہیں دیں گے۔ ایک تو بڑی خسیس، بڑی بخیل قوم ہے، اور تمہارے سب سے زیادہ تمہارے مسلمانوں کے، وہ مسلمان کسی بھی قوم سے ہو، یعنی عبداللہ ابن سلام جو ان کے اپنی قوم کے تھے، اپنی نسل کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے، انہوں نے اپنے اسلام لانے کا جو پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اسلام لے آئے، پھر فرمایا جب یہ آئے تو ان سے پہلے میرے متعلق پوچھیے گا۔ جب وہ آئے، یہودی آئے، تو ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام، فرمایا وہ تو نسلی آدمی ہے، خیرنا وابن خیرنا، بہترین آدمی ہے، باپ بھی بڑا بہترین، نسل بڑے ماشاءاللہ عالم تھے یہودیوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے، پھر کہا وہ لا ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک ہی لمحے کے اندر جملہ بدل گیا، خیرنا وابن خیرنا کے بجائے شرنا وابن شرنا، بدترین آدمی ہے، نسلی بدترین آدمی ہے، یہ بڑا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ لمحے بھر کے اندر انہوں نے پلٹا کھایا۔ ان کو نفرت اسلام سے ہے، اپنی نسل کے بندے سے بھی ان کو نفرت ہو جاتی ہے جب وہ اسلام لے آتا ہے۔ تو یہ حسد ان کو تکلیف ہے، یہ گٹھلی بھی کسی کو، گٹھلی کا چھلکا بھی کسی کو نہ دیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کمپرومائز کرتے جائیں، نیچے اترتے جائیں، سیٹنگ کرتے جائیں، آتے جائیں، یہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کا نام ٹام، مائیکل اور اس طرح کے نام آپ اپنے چینج کر کے، گلے میں کوئی صلیب لٹکا کے، یہودیوں کی طرح کوئی عبادت کر کے آپ ان کی طرح بن کے ان کو دکھائیں گے تو ہی یہ آپ کے ہوں گے۔ باقی نام آپ کا محمد رہے، عبداللہ رہے، اور اس نام کے ساتھ آپ ان کے ملکوں میں جا کے بس جائیں، رہتے رہیں، اور یہ آپ کو اپنا سمجھتے رہیں، آپ ان کو اپنا سمجھتے رہیں، سوائے دھوکے اور فراڈ کے اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمن ہی ہیں۔